سوچ لیں مجھے اور آپ کو کن کن باتوں کا علم ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے. کس کس کو اللہ کے نبی کی حدیث پتا ہے کہ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، موت. اور ہم میں سے کس کس کی بیگمیں ہیں جو دیوروں سے، جیٹھوں سے، کزنوں سے گپے ہانکتی ہیں. اچھی بھابی ماں جیسی ہوتی ہے، جیٹھ باپ جیسا ہوتا ہے. پھر اخباروں میں جتنی بدکاری کی رپورٹیں ان ماں بیٹوں کی پڑھتے ہو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. کس کس کو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، آپ کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھی، اور ہمارے کتنے گھر ہیں جو پردے سے خالی ہیں. جتنا علم مجھے اور آپ کو ہو گیا اس کے مطابق عمل کتنا ہے، یہ سوال قیامت کے دن ہونا ہے. یہ جواب دیں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی. یہ حشر کے مناظر، یہ حشر کے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کریں. یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ فلم کی سٹوریاں نہیں ہیں. یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں. یہ دن آنے والا ہے. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. جو کر کے مرو گے وہ اگلے جہان پالو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے. اللہ کے دربار کی پیشیوں کو یاد رکھو، اس منظروں کو یاد رکھو. جب انسان اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور امتحان ایسا خطرناک ہے، یہ وہ اکیلا امتحان ہے جس میں سپلیمنٹری نہیں ہے، جس میں ری ٹیسٹ نہیں ہے، جس میں ایز اے ہول کا چانس نہیں ہے. اگر آپ دیکھو گے قرآن کہتا ہے سورۃ سجدہ کے اندر، مجرموں کو دیکھو گے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. ایک چانس اور دے دے اللہ، ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے. نعمل صالحا، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی کھلے ہوئے ارشادات پہ عمل کریں گے. نعمل صالحا، ایک چانس. اور مالک کیا کہے گا؟ مجھ سے کلام نہ کرو، اخسؤ فیہا، جاؤ اس جہنم کے اندر. یہ منظر یاد کرنا، ان کو سامنے رکھنا، یہ اللہ کے دربار کی پیشیے. اور جب فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بھی بڑا خطرناک. نامہ اعمال تقسیم ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کے نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیے گئے. اللہ ان بد نصیبوں میں اپنی رحمت سے ہمیں شامل نہ فرمانا. نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں. فیقول، چیخ لگائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ. کاش یہ ڈائری مجھے نہ ملتی، یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے زندگی کا حساب و کتاب پتہ ہی نہ لگتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی آخری موت ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. میں تو بڑا بینک بیلنس کا مالک تھا، لیکن جب مرا تھا بیٹوں نے گھڑی بھی اتار لی تھی. جب مرا تھا شیماغ بھی چھین لیا تھا. جب مرا تھا 3 پیس سوٹ کو کاٹ کے پھینک دیا تھا. میرا مال میرے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ، میں سید تھا، میں شاہ تھا، میں چودھری تھا، میں وزیر تھا، امیر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، میری چودراہٹ بھی میرے کام نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، یا بنتی خذی من مالی ما شئتی
فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کا مال اس میں سے لے لو، اعملی اعملی یا بنتی، لیکن بیٹی عمل کرنا۔ اللہ نے اگر پکڑ لیا، یہاں تو کہتے ہیں جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، فلاں بابا بچائے گا، فلاں پیر بچائے گا، فلاں دڑکی شاہ بچا لے گا، کوڑے شاہ بچا لے گا، تتر شاہ بچا لے گا، بٹیرے شاہ بچا لے گا، کتے شاہ بچا لے گا، احمد آباد کے اندر کھوتے شاہ کا بھی دربار ہے وہ بچا لے گا، لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، کہیں اٹ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، حویلی لکھا میں چوپ شاہ کا دربار ہے وہ بچا لے گا، گجرات میں کاما والی سرکار ہے وہ بچا لے گا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لختے جگر سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہ سکوں گا، حالانکہ انی سلطانیہ، میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی، میری ذات میرے کام نہیں آئی، میرا شجرہ نسب میرے کام نہیں آیا۔ مالک کا اعلان سنیے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو، اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دو اور اس کو سناؤ، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ میرے عذاب کو۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ حشر میں ہونے والے کام، یہ حشر کے منظر، کافروں کو گروہ در گروہ چلایا جائے گا۔ اس کافروں سے یہودی اور عیسائی صرف مراد نہیں کہ ہماری جیب میں تو گرین کارڈ اقامہ ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ختنہ کروا رکھی ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، بھلے شرک کرتے رہے، بھلے غیر اللہ کو پکارتے رہے، ہم مسلمان کے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان نہیں بگڑتا جتنا مرضی شرک کر لیں۔ جہنم کی طرف چلیں گے، جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے، حتی اذا جاؤوها، یہ جہنم پہ آئیں گے، دروازے کھل جائیں گے، وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، یہ سوال ہونے ہیں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، قرآن نہیں آیا، حدیث نہیں آئی، ڈرانے والے نہیں آئے، سمجھانے والے نہیں آئے؟ یہ حشر کی گھاٹیاں بڑی خطرناک گھاٹیاں ہیں، یہ وہ مکان ہے جہاں سے واپسی نہیں، جہاں سے رجوع نہیں، جہاں تمہارا چانس نہیں ملنا، جو اس میں پاس ہوگا فریق فی الجنہ، وہ ہمیشہ کی جنت میں، جو فیل ہوگا فریق فی السعیر، وہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں پاس کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرماتے ہیں، اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فہم عطا فرماتے ہیں، اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرماتے ہیں، باطل کو باطل جان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اس حال میں اپنے پاس ہمیں ہمارا اللہ بلائے، اس حال میں ہمیں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔